قومی نشریاتی رابطے پر بچوں کے لیے پروگرام جگنو تارے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانیال رفیق عباسی، پروڈیوسر محمد اون عثمان، اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کی، اور ساتھی حلیمہ سعدیہ۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جی بچوں، یہ ریڈیو پاکستان FM 101 ایبٹ آباد کی آواز ہے۔ ہم ایبٹ آباد میں موجود ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ ننے پیارے پیارے پھول جیسے رنگ برنگے کپڑوں میں بچے موجود ہیں۔ کسی نے ڈاکٹر کا بیج لگایا ہوا ہے تو کسی نے خوبصورت پٹی سے خود کو سجا رکھا ہے۔ تو بچوں، کیا آپ لوگ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تو سب سے پہلے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں عبدالرحمن کلاس 6 کے، آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں عائشہ کو کہ وہ آئیں اور حمد پیش کریں۔ خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی لا ریب ہے مالک جہاں کے کار خانے میں، تیری حکمت سے بچھتا ہے زمین پر فرش مخمل کا، تیری حکمت سے بچھتا ہے زمین پر فرش مخمل کا، ستاروں کے ٹکے موتی فلک کے آشیانے میں، ستاروں کے ٹکے موتی فلک کے آشیانے میں، تو شاہوں کو گدا کرتے گدا کو بادشاہ کر دے، تو شاہوں کو گدا کرتے گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے اور
اور گھٹانے میں اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے اور گھٹانے میں کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے کسی کو سنگ مرمر دے کسی کو خاک کی ڈھیری کسی کو سنگ مرمر دے کسی کو خاک کی ڈھیری خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں تو ہی لا ریب ہے مالک جہاں کے کارخانے میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ یہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں سمیع اللہ کلاس 7 کی کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں۔ قدم ہے بلالا چلنے سے آئی لو اب الوداع الوداع ہے ہماری یہ لو میرا قرآن یہ لو میری سنت یہ لو میرا قرآن یہ لو میری سنت یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت بڑے جو مصیبت صبر تم اٹھانا مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا قدم ہے بلالا چلنے سے آئی لو اب الوداع الوداع ہے ہماری اگر وانا ہوں تو مزا پر ملوں گا اگر وانا ہوں تو مزا پر ملوں گا میں امت کو پیاسی جانے نہ دوں گا قدم ہے بلالا چلنے سے آئی لو اب الوداع الوداع ہے ہماری اگر مانا ہوں تو حشر پر ملوں گا اگر مانا ہوں تو عرش پر ملوں گا تمہیں پل صراط پہ خدا کر ملوں گا میں امت کو اس پل سے گرنے نہ دوں گا اگر بانا ہوں تو عرش پر ملوں گا اگر بانا ہوں تو عرش پر ملوں گا تمہیں پل صراط پہ خدا کر ملوں گا میں امت کو اس پل سے گرنے
نہ دوں گا، قدم ہے بلالا چلنے سے آئی، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت، بڑے جو مصیبت صبر تم اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، قدم ہے بلالا چلنے سے آئی، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ کبھی اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ابو بکر کلاس سیکنڈ کو کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔ ایک ایسی ہستی ہے چاہت کی بستی ہے، جو زمیں بھی ہے میری، جو میرا آسماں، وہ ہے وہ ہے وہ ہے میری پیاری ماں، وہ ہے وہ ہے وہ ہے میری پیاری ماں، جو دل میں ہو میرے وہ جان جاتی ہے، میری ہر مشکل کو پہچان جاتی ہے، وہ ہے وہ ہے وہ ہے میری پیاری ماں، وہ ہے وہ ہے وہ ہے میری پیاری ماں، اس دنیا میں ہے وہ جو سب سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ کی رحمت کا جو سب سے بڑا نشان، وہ ہے وہ ہے وہ ہے میری پیاری ماں، وہ ہے وہ ہے وہ ہے میری پیاری ماں۔ جی بچوں، یہ تو تھے ابو بکر کلاس سیکنڈ کے، جنہوں نے ماں کی تعریف بیان کی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حاجرہ کو کہ وہ آئیں اور اردو تقریر پیش کریں۔ محترم پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا موضوع ہے ماں۔ ماں جیسی ہستی کہاں؟ اچانک پھر بچایا ہے کسی نادیدہ ہستی نے، اچانک پھر بچایا ہے کسی نادیدہ ہستی نے، مگر کیسے ہوا یہ معجزہ معلوم کرنا ہے۔ تجھے کچھ یاد ہے میں کل کب یاد آ رہا تھا، تجھے کچھ یاد ہے میں کل کب یاد آ رہا تھا، مجھے اے ماں تیرا وقت دعا معلوم کرنا ہے۔ پیارے ساتھیوں، انسانیت کی زبانوں پر سب سے زیادہ خوبصورت لفظ ہے ماں۔ وہ مجھے تب سے سمجھتی تھی جب سے میں نے دنیا میں آنکھیں کھولی تھی، جب نہ مجھے لفظوں کے پیر آتے تھے نہ اپنی بات سمجھانی آتی تھی، لیکن وہ میری ہر ضرورت کو پورا کر دیتی تھی۔ میں نے تو دنیا کو اس کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا، لیکن نہ جانے کب اس کی آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے یہ دنیا مجھے بہت ہی چھوٹی لگنے لگی۔ جب مجھے چلنا نہیں آتا تھا وہ اپنا ہر کام صرف میرے لیے چھوڑ کر آتی تھی۔ پیارے ساتھیوں، جب میں چلنے کے قابل ہوئی تو میرے پاس کرنے کے لیے اس سے زیادہ اہم کام تھے، لیکن جب بھی کبھی میری آنکھوں میں آنسو آئے تو اس نے لپک کر اپنے پلوں میں جذب کیے۔ ناکامی اور کامیابی تک کے سفر میں وہ واحد ہستی تھی جس کے ہاتھ بنا کسی لالچ کے دعا گو رہے، اور جسے مجھے کبھی کہنا نہیں پڑا کہ ماں میرے لیے دعا کرنا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے دعا گو رہی۔
چاہے میں نے اسے کتنا رلایا ہو، کتنے ہی درد دیے ہو، لیکن جب بھی میں زندگی کی دھوپ اور تھکن سے اکتا کر اس کے ممتا کے سائے میں بیٹھی تو اس نے مجھے بڑھ کر گلے لگایا. تو ایسے میں آپ ہی مجھے بتائیں کہ ماں جیسی ہنسی کہاں. یہ نایاب دولت ہے، یہ انمول تحفہ ہے. پیارے ساتھیوں، میرے پاس اس کی محبت کو بیان کرنے کے لیے کوئی ہی لفظ نہیں. میں دنیا کی کسی زبان کے ساتھ اس کی تفصیل نہیں بتا سکتی. جس کی مثال خود اللہ تعالیٰ دیتا ہو تو اس کی مثال آپ یا میں کیسے بیان کر سکتے ہیں. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کا سایہ ہم پر قائم رکھے. آمین. شکریہ. اب میں دعوت دیتی ہوں زینب ملک کو کہ وہ آئیں اور انگلش پوئم پیش کریں. Tisk and the tasket, my brown and yellow basket, I rode delighted to my mom. On the way I lost it. Little girl, pick it up and put it up in pocket. جی بچوں، اب میں دعوت دیتا ہوں رومان اور مناہل کلاس 6 کی بچوں کو کہ وہ آئیں اور اردو نظم پیش کریں. مٹی کی ایک پیاری پیاری بلی لائے ابا جان، نیلی نیلی اس کی آنکھیں، بھورے بھورے اس کے کان، دم بھی لہراتی تھی اس کی اور گردن بھی ہلتی تھی، سجی ہوئی تھی میز پہ لیکن بالکل اصلی لگتی تھی. پھر پڑوس کی بلی آئی اور کونے میں بیٹھ گئی، میں نے بہت پکارا اس کو، اس نے پرواہ ذرا نہ کی، غور سے مجھ کو دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی. تب میں نے حیرت سے سوچا سب تعریف ہے اللہ کی، جس نے چھوٹی سی بلی کو اس کی اپنی مرضی دی. میں چاہوں تو یہ نہ چلے گی، گردن نہیں ہلائے گی، میں اس کے پیچھے بھاگوں تو پیڑ پہ چڑھ جائے گی. اسے بنایا ہے اللہ نے، یہ خود کرتی ہے سب کام، سب تعریف ہے اللہ کی، سب سے برتر جس کا نام. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب میں دعوت دیتی ہوں جنت کلاس 8 کو کہ وہ آئیں اور اردو تقریر پیش کریں. محترمہ پرنسپل صاحبہ، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میری تقریر کا موضوع ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے. جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کے آداب بھلا. یہ شہرائیں اسی واسطے بنی تھی کیا، یہ شہرائیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پر دیش کی جنتا سسک سسک کر مرے. زمین نے کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مرے. ملیں اسی واسطے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے. چمن کو مالی نے اسی لیے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے، سر کھجانے کی فرصت نہیں، دائیں بائیں کی فرصت نہیں. ہر شخص بھوکا ہے، کوئی شہرت کا بھوکا، کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹ کا بھوکا. کہتو رجال بڑھتا جا رہا ہے، تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں. ہم زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر تک پہنچ چکے ہیں. ہر طرف سے ایک ہی آواز بلند ہوتی سنائی دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. سنیے، اگر آپ سن سکتے ہیں، جب بوڑھے پروفیسر کو 6 ماہ تک اس کی پنشن نہ ملی تو وہ اپنی کن پٹی پر پستول رکھے بولا تھا، میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے. سنیے، اگر آپ سن سکتے ہیں، جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بیوی بچوں سے نظریں چراتے ہوئے بولا، ہے تلخ بہت بندہ مزدور کی اوقات.
सर आप सुन सकते हैं डॉक्टर आफिया सदीकी, आज भी एक सराफाई सवाल है, जिम्मेदार कौन हैं? भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तड़पता है एक एक निवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। गुर्बत से मजबूर लोग अपने बच्चे भून कर खा जाते हैं, अपने गुर्दे और आंखें बेच डालते हैं, अपने ख़ानदान के साथ आग में छलांग लगा देते हैं, दरियाओं समंदरों में छलांगे लगा देते हैं या पंखों के साथ लटक जाते हैं। ये लहजा बे आवाज़ हो जाए, जुल्म संगियत बेताब हो जाए, मैं कहती हूँ खुदाया इस बूढ़े बाप का सहारा बन जाए जिसके बेटे ने खुदसोजी की थी, और खुदाया इस मासूम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखे जिनका बाप पुलिस मुकाबले में मारा गया। सितम ज़रीफ़ी वक्त ने कलियों की नज़ाकत को, दिलों की मोहब्बत को कुछ इस तरह से मसला है, कुछ इस तरह से कुचला है कि ज़िंदगी अज़ियत है और सांस लेने की भी कीमत है। किसका हाथ है जो खून से रगा नहीं, किसका गिरबान है जो गिरफ्त में बचा नहीं। सदाए मौत आती है शहर भर की गलियों से, खून की बू आती है फूलों और कलियों से। शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ रोमान और जन्नत को कि वो आएँ और फ़नी ख़बरें पेश करें। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शर्मीली और मैं हूँ आपकी होस्ट गबरीली। एक नज़र हेडलाइंस पर। डाकुओं ने फी सबीलिल्लाह गिरफ्तारी दे दी। अब खबरें तफसील के साथ। काफ़ी अरसे से ये देखा गया है कि कोई चोरी नहीं हुई। जब ये मालूम करवाया गया कि आखिर वजह क्या है तो ये पता चला कि डाकुओं ने फ़ी सबीलिल्लाह गिरफ्तारी दे दी और कहा कि अब किसी घर में कोई डकैती नहीं होगी। कॉकरोचेस का हमला हुआ कि जिसमें प्रिंसिपल साहिबा ने ये फैसला किया कि जो सबसे ज़्यादा कॉकरोच मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा, और मैदान छोड़कर भागने वालों की सज़ा ये होगी कि उसे पूरा हफ्ता सिर्फ और सिर्फ वाली सेना की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। मैथ्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट्स। वैसे तो सुना था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब पता चलता है कि ऐसे बच्चे कहते हैं खाओगे पियोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे हो जाओगे खराब। टीचर्स की भी पेंसिल हील की तल बढ़ गई। जिस टीचर को देखो पेंसिल ही पहन कर घूमती है। और अब इन खबरों के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अब मैं दावत देती हूँ क्लास 6 इज़ा को कि वो आएँ और मज़ाहिया तकरीर पेश करें। क्या मैं पागल हूँ? इनने मुझे पागल कहा, मुझे पागल कहा। जनाबे वाला आम ने सुना क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं आपको पागल लगती हूँ, कहते रहें। लेकिन मेरी मम्मा कहती हैं जो दूसरों को पागल कहता है वो खुद ही पागल होता है। वैसे मिस अनम के पीछे हर टाइम फिरना पड़ता है। ये चीज़ें पागल ना करें तो फिर और क्या करें। जनाबे वाला एक बार मुझ पर नज़र दुराइए, ऊंचा कद हसीन चेहरा, इतने में लोग मुझे बार बार क्यों कहते हैं मैं एक पागल हूँ, मैं एक पागल हूँ। जनाबे वाला पागलपन एक कफियत का नाम है जो कभी कभी मुझ पर तारी हो जाता। जनाबे वाला जब मुझे पागलपन का दौरा पड़ा तो मैं रमज़ान के महीने में आम उठाई लोगों के पीछे दौड़ती हुई बोली आम खाएगा क्या, आम खाएगा क्या। जनाबे वाला आज इस बात का एतराफ़ करती हूँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ। आप सब मेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाना क्योंकि मैं तो पागल हूँ। दुनिया में दो तरह के पागल होते हैं, एक जिन्हें लोग पागल कहते हैं और एक वो जो सचमुच के पागल होते हैं। आप मुझे इतने गौर से क्यों सुन रहे हैं, मैं तो पागल हूँ। आप भी जो बोलते हैं कि मैं पागल हूँ तो उनके लिए मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। शुक्रिया। जी बच्चों, प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तब तक अपने दोस्त और मेज़बान दानिया रफ़ीक अब्बासी और हलीमा सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।